ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جس سازش کا بیانیہ انہوں نے کھڑا ایک کے بعد ایک وہ سازش کا جھوٹ، ایک کے بعد ایک جو جھوٹ انہوں نے جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی. آپ دیکھیں نا آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل، عوام کیوں لا تعلق ہے اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے. جو اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے، عوام کو اس سچ کا پتہ چلا ہے اور اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا، بہت بڑے زوم میں تھا، اور اس کو پولیس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا. پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے. وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے جس میں انہوں نے خرافات بولی، جھوٹ بولے، انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں. اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے عامی چیف کی تقرری ہونا تھی، وہ ہدف اس کا وہی تھا. کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا. اور کیونکہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑے. تو وہ جب ناکام ہو گیا، حکومت ختم نہیں کر سکا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا، تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا. یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے. عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر ہے. اس کا ایک ہی ہدف ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامی چیف کی جو تقرری ہے نومبر، وہ یہ حکومت نہ کر سکی اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اپنی 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جدوجہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا، ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتا ہے، اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناکیاں بدلتے رہے. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے عامی چیف کی رائٹ فلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی. نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے، ان کو پتا ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی. تو لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سڑک پر رول نہیں رہے، وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر. تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے، جو اس کے آنکھیں بن جائیں، جو اس کے ناک بن جائیں، جو اس کے کان بن جائیں. اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو. 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے، اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہر 10
میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں. اور 5 دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہے, لاہور سے باہر نہیں نکل سکا. اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد. تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے, وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا. اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے, چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے, کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے. تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا, کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی. تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا. تو گجرانوالہ کے شہری تو نہ صرف بہت عقل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو. تو گجرانوالہ کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹہ گھر ہے ان کا وہاں پر, اس پہ ذرا جو گھنٹہ گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں, کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرانوالہ میں پھر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے, سفاکی سے بولے, چالاکی سے بولے, اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو, پاکستان کی اندرونی اسٹیبلٹی کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ان جھوٹوں نے. اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ جھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو ڈی جی آئی ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ان کو میدان میں آنا پڑا, ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی, ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا. یہ جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلیمر گلٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے. تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آ کے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے, ملک کو نقصان ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے, دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے. اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں عارف الوی صاحب کی موجودگی میں کی, اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتایا. قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, یہ جانور ہیں, یہ ایسے ہیں, اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کر کے ملتا. اور وہ ڈی جی آئی ایس آئے آ کے ریویل کرتے ہیں, خبریں تو پھیلی ہوئی تھی, لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا, رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا. وہ تو پھر بھانڈا تو پھوٹ گیا, اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا, نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا, نہ اس نے اپنی پارٹی کے ممبرز کو سچ بتایا. وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں, جو سنگین حقائق بتائے گئے ہیں, اس کا کوئی جواب آئے گا. لیکن جواب ندارت, اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر, اوے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا, چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی نوکر ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. وہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا, اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہیں اس کو سامنے نہیں لایا, اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق, اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح, کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی, آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے, تم نے منی لانڈرنگ کی ہے, تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا, کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے, اس نے حقائق لکھے ہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس مارچ کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے جو جلوس لے کر نکلا ہوا ہے.
यहाँ वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक. الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. वेलकम बैक. मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है. आपको एक बार फिर बराह रास्त लिए चलते हैं. एक ना एक दिन सच को सामने आना ही होता है. तो अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा था, तो जब आपसे सबूत मांगे गए अदालत में, तो आपको ये कह देना चाहिए था कि मेरे पास सबूत सिर्फ यही है कि क्योंकि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था तो मैंने कह दिया. आपके पास सबूत भी यही है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि ये चोर है, तो मैं अदालत में चला गया. अदालत में ये बातें नहीं चलती. अदालत में आपको सॉलिड एविडेंस चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, आपको जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस चाहिए होता है. इसीलिए कोई बनाया गया मुकदमा अदालत में टिक नहीं सका एक पेज के बावजूद. तो ऐसी भी बात नहीं है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया कि ये चोर है और आपने चुप करके मान लिया. आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता था कि आप बुहतानबाजी कर, आपको पता था कि आप एक ऐसे शख्स पे जिसने कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, आप उसके खिलाफ साजिश रचा रहे. उस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा आप थे, क्योंकि बशीर मेमन को एस्टैब्लिशमेंट ने बुला के अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नहीं कहा कि आप मेरे मुखालिफिन को पकड़ लो. और जो चेयरमैन नैब थे उस वक्त के, उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट ने, आपने किया था. क्योंकि आपको पता था कि आपका जो अपोनेंट है वो बेकसूर है. आपने उसको चोर साबित करने के लिए आपको और किस्म के हथकंडों की जरूरत है, जिसमें किसी को किसी की वीडियो दिखाना. वो तैयबा गुल को आपने रखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1 महीना, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं रखा. और फिर देखें, बात यह है कि आप ही के सामने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इंकशाफात किए, आप ही के सामने अरशद मलिक ने इंकशाफात किए. आपने तब भी इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि कौम से आके माफी मांगते, नवाज शरीफ से आप आके माफी मांगते. आज उसके जब आपकी बनाए हुए झूठे केसेस जब जमीन बोस हो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि उसको एनआरओ मिल रहा है. आपको शर्म नहीं आती है बात करते वक्त? कौन सा एनआरओ? एनआरओ नहीं मिल रहा नवाज शरीफ को. आपके झूठों की कलई खुल रही है. आपकी साजिशों का जो ताना बाना, जो जाल आपने बुना था, वो अपनी अंजाम को पहुंच रहा है. आपका वक्त खत्म हो चुका है और ये सच अब कौम के सामने आएंगे. और अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत मजीद सच जो है वो कौम के सामने आएंगे. और डरपोक कितने हो. आज तुम नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे थे कि जहां से मैं इलेक्शन लड़ूं, तुम इलेक्शन लड़ो आके, वहां से मैं तुम्हें हराऊंगा. तुम तो तब नवाज शरीफ को नहीं हरा सके 2018 में, जब आरटीएस को बंद करना पड़ा. नवाज शरीफ की पार्टी को तुमने तोड़ने की कोशिश की और उस वक्त तुम उनके साथ मिल के खड़े थे. तुमने नवाज शरीफ के जो लोग हैं, जो विनिंग इलेक्टेबल्स जो थे, तुमने वो एक एक करके उनको डरा के, धमका के उनको पार्टी टिकट या तो उनसे वापस लिया या उनको चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया. नवाज शरीफ साहब की बेटी को तुमने जेल में डाला. नवाज शरीफ साहब को तुमने इलेक्टोरल फील्ड से बाहर किया और उसके बाद भी तुम नहीं जीत सके तो तुम्हें आरटीएस बंद करना पड़ा. और इसके जिम्मेदार तुम हो, इसलिए कि तुम सबसे बड़े उसके बेनिफिशियरी. और आज तुम अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स, जब उनमें से आधी तुम हार जाते हो. हर दफा जब ये 4-5 सीट्स पे इलेक्शन होता है, 1-2 हार जाता है, अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स हार जाता है और अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स में कमी आ जाती है, तो कहता है मैं जीत गया. तो अभी तो तुम्हें नवाज शरीफ को तो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं. तुम्हारा जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो तो फील्ड में है ही नहीं.
جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو, اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو, یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح گٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں, جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے, کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر, جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا, تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا, جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا, اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ, جو بیت المال جس کو کہتے ہیں, جو قوم کی امانت ہے, وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے, اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے, جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے, اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگائے, کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی. اور آپ اس کی جرت دیکھیں, تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا. تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے. اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی, اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے تھے. تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا. آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے, آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں. الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے.
آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا, کوئی آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں. اور آپ کی ABC غلط تو سیاست کی ہوگی, کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام, وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹس تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے, تبھی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے ہیں. جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے, تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی. پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے, پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے, اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے, بلکہ ہر سیاسی جماعت میں کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے, اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں, مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے. وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے, وہ کسی اصلاح کے لیے تھی, کسی ایشو پہ بیس تھی, کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی, کسی جمہوری اصول کے تحت تھی. اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے, نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے, نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو, میری بیساکھیاں بن جاؤ, میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ, اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا, ورنہ میں میر جعفر کہوں گا, میں میر صادق کہوں گا, میں جانور کہوں گا. دیکھیں, تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے, تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دی ہے اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں, آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں. کل آپ نے یہ مجھے ذاتی طور پہ بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا بلکہ گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوتا ہوا ایک بیان دیا. آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ, آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا, وہ آپ کا ذاتی گرائپ ہے, ہوگا, لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پہ بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی. آپ نے کہا کہ یہ چوکیدار ہیں اور ان چوکیداروں کو تم تنخواہ دیتے. آپ نے تضحیک آمیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانا دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں, کس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی مٹی کی, اپنے وطن کی, اپنی زمین کی, اپنی قوم کی, اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تضحیک آمیز لہجے میں آپ نے تنخواہ کا تانا دیا, حقارت سے وہ نام دیا, آپ کو شرم آنی چاہیے. ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی دیتے ہیں, جانے دیتے ہیں, تو یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی. میں سوچتی ہوں کہ جو سپاہی کھڑے ہوتے ہوں گے بارڈرز کے اوپر, ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراں گزری ہو. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں, بنی والا کے محافظ نہیں. وہ ملک کے محافظ ہیں, وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں. وہ ملک کے محافظ ہیں, وہ آپ کی ڈکیتیوں اور چوریوں کے محافظ نہیں. اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائی کہ مجھے تو علم نہیں تھا 25 مئی کے احکامات کا, جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئے. اتنا لیٹنٹ آپ نے جھوٹ قوم کے سامنے بولا, کیونکہ ابھی 25 مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں, جو فوٹیج ہے, جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر, اس میں آپ نے 25 مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ,
जो रेड जोन हमें इजाजत मिल गई है इस्लामाबाद में और रेड जोन में एंटर होने, तो आपका क्या ख्याल था कि कल जो आपने लिखा हुआ बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि मुझे इल्म ही नहीं था, तो लोगों को 25 मई को आपका वो जो आपने मीडिया पे बयान दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी हमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी उठा ली, तो आपका क्या ख्याल है, लोगों को चीज भूल गए थे? आपने कल लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा झूठ, और अफसोस मुझे ये नहीं कि आपने झूठ बोला है, अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है, मैं आपसे सच एक्सपेक्ट ही नहीं करती। आपकी परवरिश भी झूठों में हुई है, आपकी सियासी ट्रेनिंग भी झूठों में हुई है, आपकी सियासी परवरिश झूठों में हुई है। आप झूठ ना बोले तो आप एक दिन किसी सियासी मैदान में टिक नहीं सकते। मुझे उसका अफसोस नहीं है और ना मुझे उस पर कोई हैरानगी है, क्योंकि आपका काम ही झूठ बोलना है। मुझे अफसोस ये है कि उस झूठ की कोई पकड़ नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि हो सकता है क्या इमरान खान को खबर ना मिली हो, तो आपने, अब अदालत ने ये कह दिया था तो इमरान खान कोई पागल था वो ये कहता कि जी जी नहीं नहीं मुझे खबर मिल गई? इतना सच बोलने का हौसला तो आपने है नहीं। बात यह है कि अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए, अगर उन्होंने अभी तक इस झूठ का नोटिस नहीं लिया, और अगर इस तरह के झूठों का, इस किस्म के लग़्व बातों का, इस तरह के प्रोपेगेंडे का, इस किस्म की साजिशों का, इस किस्म के फितने का नोटिस अदालत नहीं लेगी, तो इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के किरदार, इस तरह के घिनौने हर किरदार जो है वो पाकिस्तान में पैदा होते रहेंगे। ना फिर झूठ की गिरफ्त होगी और जराइम पेशा अफराद फिर पाकिस्तान के लीडर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी मैडम, यानी इसको तो पूछा गया कि ये जो बातें आपने सब बताई, उनके ताने बाने मिलते हैं 2016 से जो लंदन प्लान बना था, जिसमें जनरल जहीरुल इस्लाम और बाकी लोग हाजिर सरवत बीबी आईएस थे, इमरान खान थे, इसके अलावा परवेज इलाही साहब थे, फिर सिद्धार्थ साहब थे, और यहाँ के लड़की के भी लोग थे। कम कदम फासले पे इन्होंने ये जो मुलाकातें की, जिसके गवाह हमारे करते हैं, और उसके नतीजे में एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के आपकी को हटाया गया। जनरल इस्लाम उस वक्त हाजिर थे और वो उस वक्त वो वर्दी में थे। क्या आप समझते हैं कि जो प्लान किया गया था उस वक्त से लेके अब तक, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सब कुछ आज तक जो सियासी सरमाए खाना पड़ी, और जो लोग इस साजिश में मुलविस थे, आप खुल के तो बात आ रही है सामने, क्या आप समझते हैं इस पे तहकीकात होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जो चाहे वो अदलिया से वो लोग सरकार का नाम दिया गया, और जो एक प्लान किया गया था उस पे आपका क्या यमन का जो, ताकि आइंदा इस किस्म की साजिश का रास्ता रोका जाए और इदारे ने भी कह दिया कि बात। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इदारे ने कह दिया कि वो न्यूट्रल है, यही उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यही उनका आईनी किरदार है। खुशाइंद है कि अगर वो उन्होंने ये फैसला किया है और वो इस पे कायम है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखें, बात ये है कि आपने बात की कि क्या उनकी सजा होगी, क्या उनका नाम लिया जाएगा, या क्या उनको अपने कहफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ साकिब निसार की मिसाल दूंगी। साकिब निसार ने किसी का मोहरा बन के उसने जो इंसाफ था उसका कत्ल किया। उसने एक बेगुनाह को न सिर्फ ये कि इकामा पर निकाला, बल्कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, और वहां पर इक्तफा नहीं किया, वो उन्होंने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दिया। हर 3-4 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को एक नई सजा सुनाई जाती थी। आज कहाँ है वो साकिब निसार? आज वो किसी समाजी महफिल में जाने के काबिल भी नहीं। वो जहां जाते हैं छुपते फिरते हैं लोगों से। वो ये जो अमाल होते हैं ना इंसान के, जो गुनाह होते हैं, जो जराइम होते हैं, ये इंसान का पीछा करते हैं, भले कोई इसका बदला ले या ना ले, वो उसका पीछा करते हैं और करते रहेंगे। सच को, हकायक को एक ना एक दिन कौम के सामने आना है। इमरान खान जो साजिश का ताना बाना बुन के यहाँ तक पहुंचा था, उसकी भी आज पूरी की पूरी हकीकत कौम के ऊपर वाजे होगी, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आया। आप ये देखें कि जो भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, वो इक्तदार में था तो नाकाम था। पाकिस्तान में सवाए नाकामी के हर तरफ और कोई चीज नहीं थी। अब वो इक्तदार से बाहर है, किसी के कहने पे वो जो भी करता है उसको अभी तक सब उसके जो
स्टेप्स हैं जो अभी तक उसके सारे काम हैं वो सारे फेलियर। उसने जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इलेक्शन लेने की कोशिश की, अब ये तकर्री के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनी। वो किस्सा पारीना है, वो माजी का किस्सा है। तो उसकी जो पूरी साजिश की दास्तान है ना वो कौम के सामने, और अगर कोई ये समझता है कि वो चुप करके पतली गली से साजिश करके जुर्म करके निकल जाएगा और वो कभी कौम के सामने नहीं आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ शख्स। इसके बाद मियां साहब कभी तस्वीर था कि तादाद जो मर्जी कर लेता, आज आप नया नाम देते हैं गाँव मार्च को पार्ट टाइम मार्च, अगर तादाद बढ़ती है इस्लामाबाद जाके, पीएमएल का ये हकीक फैसला है कि इमरान खान से किसी किस्म की बात नहीं होती है इस तस्वीर। देखिए इसमें दो चीजें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मियां साहब ने कहा कि भले 2000 लोग हों या 20,000 लोग हों या ये 2 लाख लोग भी लेके आ जाए, जत्थों की बात नहीं सुनी जाएगी। इनका एजेंडा कौमी नहीं है, इनका एजेंडा जमहूरी नहीं है। तो जब जिस शख्स का और जो इनकी जो अभी आप बातें सुन रहे हैं कि असलहा प्लान करके लेके आ रहे हैं और खून, और खुद उसने कहा कि खूनी इनकलाब से आपने करना है या सीधी तरह मेरी बात, जो शख्स मतलब जमहूरी शख्स का खूनी इनकलाब से क्या ताल्लुक, ये बताएं मुझे। जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। तो ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं। देखा तो और दूसरा जो जमहूरी जो भी पाकिस्तान की ताकतें हैं। देखें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और बात यह है कि आज एस्टैब्लिशमेंट ने जो फैसला किया कि वो अपने आईनी किरदार तक महदूद हो जाएंगे और सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो इसका बीड़ा किसने उठाया? आज किसके बयानिए को कामयाबी मिली? आज नवाज शरीफ के बयानिए को कामयाबी मिली है, जो ये कहते थे कि हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे और सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और वही हुआ, जब सियासत में इंटरफेरेंस बंद हुई तो इमरान खान धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर गए। फिर यही होता है ना। तो ये नवाज शरीफ की ना सिर्फ ये बयानिए की कामयाबी है, बल्कि नवाज शरीफ ने ना सिर्फ इलेक्टोरल मैदान में 2018 में, बल्कि इमरान के 4 साला इक्तदार में उन्होंने इमरान को ना सिर्फ हर इंतखाबी मैदान में शिकस्त दी, बल्कि उसको पार्लियामेंट में भी शिकस्त दी है। उसकी हुकूमत खत्म हो गई है, आईनी तरीके से हुई है, और नवाज शरीफ आज अल्हम्दुलिल्लाह फातेह। और ये शख्स, इसकी किस्मत में अब यही रोना धोना और सड़कों की धूल चाटना लिखा है। एक सेकंड, आप फरमाइए जी। सवाल तो ये है कि अब तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान आज जो है वो रात के लिए चाहे वो मार्शल लगाना चाहते हैं, एटम बम चलाना चाहते हैं, या लाशों के ढेर लगाना चाहते हैं। अब ये बड़ी बात नहीं रही पाकिस्तान की सियासत से या इमरान खान की जानब या तरीके की जानब से मीडिया में। सवाल ये है कि अगर ये तस्वीरी इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं और किराए के जो लोग हैं, जैसा कि लोगों को बंदूकों के लिए और बंदों के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्या पीडीएम ने या जो हुकूमत है उसमें मुशावरत की, हुकूमत की और इदारों की आपस में मुशावरत की कि इस अगर इनकलाब को इनकलाब कहा जा रहा है, अगर ये बढ़ता है अपनी अपनी शक्ल की तरफ, तो इसका फिर रुकाव कैसे? देखिए बात यह है कि इस किस्म के जत्थों को रोकना, इस किस्म की साजिशों को रोकना, इस किस्म के पुलिस को रोकना पूरी कौम का फर्ज है और हर इदारे का भी फर्ज है। जो फराइज इंटीरियर मिनिस्ट्री के, हुकूमत के हैं, वो जरूर पूरे करेगी। राना सनाउल्लाह साहब, जिनको ये हकीम कहते हैं, हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने अपना पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इस सारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ، اور جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، تو اس چیز کو اس کا کلا کما ہونا چاہیے فار آل ٹائمس ٹو کم. دو سوال ہیں، ایک تو بہت سارے لوگ بتانا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا جواب سنیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے، اگر آپ وہ یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے، اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف. اس سے پہلے بہت سارے میڈیا کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکٹیویٹیز کی کے بعد میں کہا کہ پولیس کی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایسی طاقتیں تھی کہ پورا ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ فالس کیس. اب اس میں خطرات میں پہلے ذکر کیا تھا کہ فوج کا بھی آپ نے ذکر. تو اب کیا سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے ایکٹیویٹی کی اور اصل میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جج نے کہا تھا کہ وہ آئیں ان کے پاس اور پناہ کے صاف کریں. آپ یہ سمجھتے کہ جو سارے لوگ اس پورے پروسیس میں شامل تھے اس کا عمران خان کے دوست کریں کیا کے اکاؤنٹ؟ دیکھیں صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی، یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس کھوسا نے جب عمران خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب؟ اس کو لاک ڈاؤن کا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا، عمران کے منہ سے نکل ہے تو یہاں سے خالی نا، اس کے منہ سے نکل گیا کہ کسی انٹرویو میں آئی تھنک اے آر وائی کو انٹرویو یہ دے رہے تھے یا ارشد شریف صاحب کو دے رہے تھے، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں. تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں، ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں. اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئی. آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز، آپ تب کے اٹھا لیں 2017 تک کے اور آج کے آپ اٹھا لیں. پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو جرم ہے نا، یہ نواز جو اس پاناما بینچ نے کیا ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی نااہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک محدود نہیں. پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے، اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا اس کو بریک نہیں لگی. وہ ذمہ دار. اور آپ کا کیا خیال ہے جس نے اتنا بڑا جرم کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ جی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو میں جن لوگوں نے عمران خان کے اعلان مارچ کو مسترد کیا ہے، عوام نے مسترد کیا ہے، ضمنی الیکشن میں وہ اپنی 2 سیٹیں جیت ہار گئے، ان کی بہتری کے لیے حکومتی کارکردگی پر کوئی آپ نے بات نہیں کی، کیا یہ عوام کی سرگرمی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ایک منٹ دیکھیں، حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں ڈالر کو بھی بریک، نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. مہنگائی کو بریک لگی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلاکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے ایک تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا، یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا،
حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی ہوئی. آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے, ملک کی خاطر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتری کچھ ہو کے آئے گی اس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے, مسلم لیگ نون کے تمام ملکوں کے ساتھ, جس میں عمران خان کی ناعاقبت اندیشی اور اسٹوپڈیٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ, ان کو دشمنوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا تھا, تو آج ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چند ماہ میں مسلم لیگ نون کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی, تھوڑا سا اور وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے گی. نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ, ان کو فری بجلی ملے. اب ہم اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں. ضمنی سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان کا ثابت ہو چکا ہے اور کسی بھی کیس میں جو انہوں نے کہا تھا سب غلط ثابت ہوا ہے, عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کو ان مقدمات میں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کی پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں سلیکٹ کہا جاتا ہے, تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہمیں دیے جا رہے, ہم حکومت نہیں مانگ رہے, ہم سلیکٹ مانگ رہے ہیں. اچھا غصہ نہ کریے. بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. جتنی پھرتیاں اور جتنی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں, جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی, اس کے لیے JIT بنائی, سب کچھ کیا, تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے, جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں, یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو, ایک ڈاکو کو, اس ملک کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے. میڈم چور اور ڈاکو سے آگے بڑھنا چاہیے. حالات میں مرڈر ہوا ہے کینیا, اور جو اس کے پیچھے عوامل آ رہے ہیں, اور کہا گیا عمران خان صاحب کو تسلیم کیا, انہوں نے انہیں کہا کہ آپ باہر کریں. دوسرا جو ریڈ الرٹ تھا وہ بھی اب جعلی اور فرمائشی ثابت ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب کی جو موت جن حالات میں, جن کا وزیر قانون نے بھی کہا کہ ان کے تانے بانے جناب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں, ان کا نام آ رہا ہے, تو یہ ایک چوری ڈکیتی سے آگے کی پاکستانی سیاست میں ڈفرنٹ ایلیمنٹ اب آ گئے. اس پہ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, یہاں آپ کے کیا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے یا صحافی دیکھیں اس پہ بڑا مطلب نہیں کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھکا دیا گیا ہے, اس کے ساتھ بھی رپورٹرز کہہ رہے ہیں دھکا دیا گیا, اور جن حالات میں اس کے خاون سے سائن کروائے گئے ہیں قانونی بیٹھ کے, ان دونوں چیزوں پہ قائم ساتھی اس پہ کافی دونوں چیز. بالکل میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. ارشد شریف صاحب کا قتل بڑے وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے, لیکن اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا, اور میں نے سنا ان کے بچے بھی کچھ کی میں نے تصاویر دیکھیں, تکلیف ہوئی دل کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب, جب ان سے سوال پوچھے گئے, جب سوال اٹھے, میں کسی پر, کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا, اس پہ کمیشن بن گیا, وہ اپنی انویسٹیگیشن کرے گا بھی, اس میں حقائق سامنے آئیں گے, ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام, اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی. لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا, سیاسی فائدہ اٹھایا گیا, اس سے مجھے تکلیف ہوئی. جس طرح اس کو سیاسی طور پہ کیش کرایا گیا, مجھے اس سے تکلیف ہوئی. اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اتفاق کیا, اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیگیشن کا سامنا نہیں کروں گا. تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ پہ سوال تو اٹھیں گے. لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا, وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کا آدمی تھا. تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی, میرے پاس حقائق نہیں. لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے اپنے بندے نے کی, فیصل باوڈا صاحب نے کی, جس میں انہوں نے ہوش اڑا دینے والے جو حقائق مقام کے سامنے رکھے, تو بن گئی ہے کمیشن. آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا, اس کا آ جائے, جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس سے جو سوال ہوا, چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں, یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ میں نہیں آ سکتا پاکستان. یہ کوئی جواب ہے؟ سب دیکھیں, میرے پہ کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا, مجھے جھوٹی سزا ہو گئی, میں اور میرے والد تو وہ کاٹنے کے لیے آ گئے پاکستان. ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تب, اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے
واپس نہ آئے, آپ یہیں رہیں. میری والدہ تو بیمار تھی, میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکنے کی, لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں, بے گناہ ہوتے ہیں, تو سب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے, سب سے پہلے آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے, ہیومن رسپانس کیا ہوتا ہے, ہیومن ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا ہے, میں اس کو کلیئر کروں. میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بھیج دیا کہ میں نہیں آ رہی, میری والدہ بیمار. آنا چاہیے, انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے, اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ ابھی حکومتوں کے دور میں ہی, جمہوری حکومتوں کے دور میں ہی جذبے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, اور بطور ڈیموکریٹک اور بطور ایک پارٹی کی سینئر ڈائریکٹر کے ناطے آپ کیوں یہ سمجھ نہیں آئے کہ جو پچھلے دھرنے تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ تھا, کوئی فرد تھا یا افراد تھے, لیکن اس دھرنے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادارہ ہے یا یہ ایک خود سے کوشش کی جا رہی ہے؟ ادارہ تو نہیں ہے, فرد افراد ہو سکتے ہیں, کچھ ایک دو. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا, اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے, وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے, کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی, ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پہ یقین ہے تو اس قسم کے ہتھکنڈے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے, سال پڑا ہوا ہے, آ جائیں میدان میں, دیکھ لیں گے دیکھیں بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا, اور وہ یہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی ہے. جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نا, جو بیساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں, جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اب ان کو نہیں ملے. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا, اس کی کلیریفیکیشن, اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے, نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن ریزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولیٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو, ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں گئے ہیں. دیکھیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بات مطلب آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, دشمن آپ کو اپنا مہرہ سمجھ رہا ہے, اور وہ یہ نہ صرف سمجھ رہا نہیں, وہ بلکہ شادیانے بجا رہے ہیں, بغلیں بجا رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی ان کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے, ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ عزائم, اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں, اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں, اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں. یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے, یہ پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں ان کو کہتی ہوں فورن فنڈڈ فتنہ. نہیں تو ان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لی کہ بھائی ہم تو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ خائف نظر آئے, جو قیمتیں بڑھائی گئی, جو بوجھ ڈالا گیا, اس کو مشکل فیصلے کہا. اب جب سے پیار سے واپس گئے ہیں پیار سے, جس طریقے سے ڈالر نیچے آیا, تو کیا اب میاں صاحب کی کیا محسوسات ہیں اس حوالے سے, اور امید نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کر
کرنے کی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ، کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کو نہیں، ہر پولیٹیکل لیڈر کو، ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہیے، ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہیے، وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری، ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا، ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا۔ تو نواز شریف صاحب کا مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، ان کی بات ہی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مت بڑھاؤ، ڈالر کو کنٹرول کرو، کیونکہ ڈالر سے انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے، ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرتی ہے۔ تو ان کا یہی تھا، ان کا ایک ہی، اور آج بھی یہی ہے، اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپیہ جو مستحکم ہوا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اس سے مہنگائی پہ فرق پڑا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جب سے ساکھدار صاحب آئے ہیں پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی جو، اور میں نے یہ سنا ہے کہ، اور اس کا بہت سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لیا تھا، جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے، اس کا انہوں نے بہت نوٹس لیا۔ مجھے اب بہت لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی۔ تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو ریلیف ملتا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ایک سیکنڈ جی مارچ کے وہ اپنی مرضی کے آدمی کسی کا پریشر ڈال رہے ہیں، تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو کیا جو ہے خود کرے؟ دیکھیں پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے، پریشر پڑ نہیں رہا۔ اب 2000 بندوں سے کیا پریشر پڑے، اور بھلے میں تو ابھی بھی کہتی ہوں 2000 کی بجائے 20,000 بھی ہو تو کس چیز کا پریشر؟ کل کو کوئی اور 20,000 کا جتھا لے کے آ جائے گا اور ملک کے اہم جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی سن لیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ his time is over. Thank you. Last question. آپ کیا اگر آپ یہ ذمہ داری دی گئی تو ثبوت کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک آخری سوال ہے کہ اگر کہا گیا کہ عمران خان لوگ مار چھوڑ کے چلے گئے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک بڑا بریکنگ نیوز بھی آئی، کیا مسلم لیگ کے اور آپ کے لوگوں میں کوئی ایسی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، کیا تصدیق یا تبدیل کرتی ہیں؟ اور اگر ایوان صدر مذاکرات کا گڑھ بنتا ہے تو اس میں مسلم لیگ نون بطور جماعت شرکت کرے گی؟ دیکھیں ایک منٹ آپ کا سوال بہت ضروری، اور وہ یہ ہے، دیکھیں اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے سامنے ایسا کوئی مطلب آپ زہر اگل رہے ہو جلسوں میں کھڑے ہو کے، کنٹینر پہ چڑھ کے آپ زہر اگل رہے ہو، تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات کی بات آپ کی اپنی پارٹی آپ خود اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ رہے کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس سے سامنے آ جائے گی، اور وہ اپنے لوگوں کو، وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا، ان کی جماعت کو مذاکرات کا سہارا ہے۔ نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ہونے چاہیے، اور مذاکرات صرف اسی بات پہ ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیوز کانفرنس جاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے لانگ مارچ پر خرچ ہو رہے ہیں جس کے کوئی مقاصد نہیں۔ قوم کے وسائل کو بے دردی سے لوٹنے کے لیے مجرمانہ ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ قوم کے بیٹے آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کیوں کریں جب آپ کے اپنے بیٹے باہر بحفاظت جگہ پر موجود ہیں؟ قوم کے بیٹے آپ کے لانگ مارچ کا دفاع کیوں کریں؟ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سچ بتانے کے لیے قوم کے سامنے آنا پڑا، اس سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا لیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ایک کے بعد ایک حقیقت قوم پر واضح ہو گئی، عمران کا ہدف آرمی چیف کی تقرری تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔